السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ 2022 دسمبر 31 کا یہ آخری لمحات ہے اور اس وقت چند گھنٹے بعد 2023 میں یعنی جنوری 2023 میں ہم داخل ہو جائیں گے اور ایک نیا سال ہمارے سامنے آ جائے گا۔ 2022 اپنے اندر بہت ساری باتیں لے کے جا رہا ہے، اس میں اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں، اور 2023 سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ اچھی امیدوں کے ساتھ یہ سال آئے، بالخصوص پاکستان کے لیے جو ایک بہت بڑی جدوجہد کر رہا ہے۔ موجودہ حالات میں پاکستان اس اسٹرگل میں ہے کہ وہ بھی ایک بڑی طاقت انشاءاللہ بن جائے، اور جو لوگ بھی اس کے ساتھ مل کر اس جدوجہد کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرے۔ سب کو نیا سال مبارک ہو، اور جو گزرے ہوئے سال میں خوشیاں ہیں وہ بھی مبارک ہو، جو تکلیف ہے اللہ تعالیٰ ان سب سے آئندہ محفوظ رکھے۔ تو پوری انسانیت کے لیے جو بھی اس دنیا میں ایک انسان ہے ان سب کو نیا سال مبارک ہو۔ یہاں میں 4-5 لوگوں کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا آج، جبکہ یہ سال ختم ہو رہا ہے۔ پہلے میں 2 شخصیت کا یہاں حوالہ دوں گا، ایک جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس سعید کھوسہ۔ یہ دونوں چیف جسٹس رہے ہیں اور ان کے ساتھ مختلف ججز بھی رہے ہیں گروپ کا حصہ۔ میں سب کو کہنے کے بجائے ان کی ٹیم کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا، لیکن یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کی جوڈیشری کی تاریخ میں اچھے فیصلے بھی آئے اور برے فیصلے بھی آئے، اچھے ججز بھی آئے اور برے ججز بھی آئے۔ صرف جوڈیشری میں نہیں، ہر ادارے میں ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی تاریخ جانتی ہے کہ جو اچھے فیصلے کرتے ہیں، جو میرٹ پہ قانون اور آئین اور انصاف کی بالادستی کرتے ہیں جوڈیشری میں، ان کا نام ہمیشہ سرخرو رہتا ہے اور ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس اہم ترین عہدوں کا پاس نہیں کیا، ایمانداری سے فیصلے نہیں کیے، انصاف اور قانون اور آئین کے مطابق فیصلے نہیں کیے، تو ان کا نام تاریخ میں بدنما داغ کے طور پہ نظر آتا ہے۔ جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس آصف سعید کھوسہ نے، ویسے تو میں نے جیسے بتایا کہ کئی ججز کے فیصلے انتہائی سیاہ ہیں، لیکن جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جسٹس آپ کے ثاقب نثار نے اس اہم ترین عہدے چیف جسٹس آف پاکستان کی توہین کی، اس عہدے کو استعمال کیا اور ایسے فیصلے کیے جو نہ صرف قانون اور آئین کے مطابق نہیں تھا، ان کانسٹیٹیوشنل فیصلے تھے، اللیگل فیصلے تھے، بلکہ وہ فیصلے پاکستان کو نقصان پہنچا گئے۔ میں یہاں کسی کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن جو بات سچ ہے، آج پاکستان کی جو بھی حالت ہے، چاہے وہ معاشی طور پر، سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر، سماجی طور پر، سفارتی طور پر، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جسٹس ثاقب نثار کے وہ فیصلے ہیں جن فیصلوں نے پاکستان کو آج اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ لوگ اس سے ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہیں، لوگ اس کو نعوذ باللہ اس کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں، اس کے ٹکڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں، اس کے ذمہ دار جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس آصف سعید کھوسہ ہیں، اور ساری عمر یہ جہاں بھی نظر آئیں گے، جس جگہ پہ بھی لوگوں کو نظر آئیں گے، تاریخ میں ان کا نام سیاہ حرفوں سے لکھا جائے گا، اور انہوں نے اس اہم ترین پوزیشنز کو، جو چیف جسٹس آف پاکستان کا بہت بڑا عہدہ ہے، اس کو داغدار کیا ہے۔ تو یہ قابل معافی جرم نہیں ہے۔ ان دونوں ججز نے جو سیاہ کام کیا ہے، اس کا براہ راست خمیازہ پاکستان کو اٹھانا پڑا ہے۔ آئیے ایک اور جج کی میں بات کرتا چلوں۔ 2023 میں
ایک ایسے جج چیف جسٹس آف پاکستان بننے والے ہیں جس پر پوری قوم کا اعتبار ہے، اعتماد ہے، اور انہوں نے اپنے ماضی کے فیصلوں میں آئین اور قانون کی پاسداری کی قسم کھائی ہے۔ ان کے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے، انصاف کے مطابق فیصلے۔ اب تک جتنے فیصلے ان کے آئے ہیں وہ فیصلے عدلیہ کو عزت دلاتے ہیں، تکریم دلاتے ہیں، اور ان کی ذات اور ان کی شخصیت کو جو منصب ان کا ہے اس کی بھی عزت و تکریم ہوتی ہے۔ اور یہ پاکستان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ آنے والے 2023 میں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جن کے اوپر پاکستان کی پوری قوم کا، پوری عوام کا اعتبار ہے۔ اگر آپ کسی جگہ سے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف آواز اٹھائیں تو آپ کو یہی آواز آتی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک ایماندار اور انصاف اور قانون اور آئین کی بالادستی کے جج ہیں، اور وہ جب چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے انشاءاللہ تو وہ پاکستان کی اس عدالت کو، جس کی تکریم ان جیسے ججز نے، جو ثاقب نثار اور جسٹس آصف کیف کھوسہ اور جسٹس منیر اور دوسرے ججز نے اس کی تکریم کو کم کیا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دوبارہ عدالت کو اس مقام تک پہنچائیں گے جہاں عوام کا اعتماد عدالت پہ بحال ہوگا۔ یہ صرف میری رائے نہیں ہے بلکہ پاکستان کے عوام کی رائے ہے۔ امید ہے کہ 2023 میں آنے والے چیف جسٹس پاکستان کے قوم یعنی پاکستان کی عوام کو انصاف دیں گے، پاکستان کی عوام کو آئین اور قانون کی بالادستی کے فیصلے دیں گے۔ یقیناً ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہوگا، اور ان کا اگر ان کی جو منصب ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان، وہ ان کے ساتھ آئین اور قانون اور حلف کی بنیاد پر وہ فیصلے کریں گے، اور اس طرح کے فیصلے یقیناً نہ صرف اس منصب کو اہمیت بڑھے گی بلکہ اس سے پاکستان کا بول بالا ہوگا۔ تو 2023 میں چیف جسٹس پاکستان پر امید ہے۔ پاکستان کی عوام بہت سے مسائل سے گزری ہے، بہت پریشانی سے گزری ہے، لوگوں نے فیصلے دیکھے ہیں، سیاسی مقاصد کے فیصلے دیکھے ہیں، نظریہ ضرورت کے فیصلے دیکھے ہیں، انصاف اور قانون کی دھجیاں بگڑتے ہوئے دیکھا ہے، لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ کے فیصلے دیکھے ہیں، اور بہت بڑی بڑی چیزوں کے فیصلے دیکھے ہیں۔ دل ٹوٹا ہوا ہے اس پاکستان کی عوام کا، لیکن اوپر امید ہے کہ آنے والا وقت 2023 میں آنے والے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک دفعہ پھر عدالت کو پاکستان کا بہترین ادارہ بنائیں گے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے اس منصب کو اعلیٰ اور بہترین تکریم کا عہدہ بنائیں گے، اور فیصلے جو ہیں ایمانداری سے، انصاف اور قانون کے مطابق بلا امتیاز، بلا دباؤ، بلا لالچ، بلا مفاد فیصلے ہوں گے۔ تو ہم وہ تمام لوگ پر امید ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بہت جلد چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام دو اہم ترین یہ فیصلے 2022 میں تو ہوئے، لیکن پر امید ہے پاکستان کی عوام، کیونکہ ان دو اہم ترین عہدے بھی اسی طریقے سے پاکستان کی عوام کی امید ہے جس طرح سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے امید کی جا رہی ہے۔ ایک عہدہ ہے جو اس وقت ایک پاکستان آرمی کا ایک بہترین ادارہ ہوتا ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، بڑا اہم ادارہ ہے، انٹیلیجنس ادارہ ہے، جو کہ پاکستان کی دفاع کی آخری لکیر کچھ لوگ کہتے ہیں، کوئی پہلی لکیر کہتا ہے، اور وہ ہے ISI۔ ISI کے چیف اس وقت جنرل ندیم انجم ہیں، اور جنرل ندیم انجم نے جب سے انہوں نے چارج سنبھالا ہے آج تک انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ان کا منصب پاکستان کے جغرافیائی
اور نظریاتی حدود کی حفاظت کرنا، اور دشمن کے جو ارادے ہیں، سازشیں ہیں، دشمن کے جو حملے ہیں، ان کو خاک میں ملا دینا ہے، اور وہ اپنے آئینی ذمہ داری جو ان کو آئین اور حلف دیتا ہے اس کی پاسداری ان کا مقصد ہے۔ اور یہ انہوں نے اپنے چند مہینوں کی پوزیشنز میں ثابت بھی کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو تمام سیاسی ترجیحات سے ہٹا کر، تمام ذاتی مفاد سے ہٹا کر، تمام آپ کے لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ سے ہٹا کر میرٹ پر اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے جو مقام ان کو اس منصب تک دیا گیا ہے، وہ اس منصب کو پورا کرنے، پورے انصاف کے ساتھ ان منصب کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہیں۔ حالانکہ پاکستان کے اندر جس طرح کی 75 سال میں حالات رہے اور اس ادارے کو پولیٹیسائز کیا گیا، لیکن جنرل ندیم انجم نے آتے ہی اس ادارے کو بہت بہترین طریقے سے آئینی اور قانونی ذمہ داریوں کے ساتھ آگے لے کے گئے ہیں، اور ان کا پوری کی پوری توجہ پاکستان کے جغرافیائی، پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت، اور جو دشمن بڑی بڑی سازشیں اور ارادے کر رہا ہے اس ملک کو نقصان پہنچانے کے، وہ تمام کے تمام حملے، وہ تمام کے تمام سازشیں، وہ تمام کے تمام ارادوں کو جنرل ندیم انجم کے ذریعے ISI خاک میں ملا رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بہترین اپوائنٹمنٹ ہے، بہترین، دیانتدار، پروفیشنل، سلجھے ہوئے، سمجھدار اور محنتی اور انتہائی نفیس انسان ہے جنرل ندیم انجم، جنہوں نے اپنے انداز سے بھی اور اپنے عمل سے ثابت کیا ہے۔ تو یہ خوش قسمتی ہے کہ 2023 ISI میں جو کردار ادا کرنے والی شخصیت جس کے سربراہ جنرل ندیم انجم ہے، تو پوری قوم کا اعتبار ہے کہ بڑی کامیابی انشاءاللہ بہت جلد پاکستان کو ملے گی دشمنوں کے مقابلے میں اور ان دہشت گردوں کے مقابلے میں۔ پاکستان کی خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ پاکستان کو 2023 میں، حالانکہ فیصلہ 2022 میں ہوا ہے، لیکن 2023 میں ایک ایسا آرمی چیف مل رہا ہے جو دیانتدار بھی ہے، جو بہادر بھی ہے، جو اہل بھی ہے، جو پروفیشنل سولجر ہے، جو دین کا ایک سپاہی بھی ہے، اور جسے اپنے ملک و قوم سے بے انتہا محبت ہے۔ یہ پوسٹ بہت ہی اہم پوسٹ ہوتی ہے، پوری دنیا کی توجہ ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان ایک اسٹریٹجک پوزیشنز میں ہوتا ہے، یہ جگہ بہت ہی اہم ہے، اس لیے پوری دنیا کے لوگ، ملک جو ہیں وہ جہاں پاکستان کے وزیر اعظم سے رابطہ کرتے ہیں وہاں آرمی چیف سے کرتے ہیں، تو اس لیے یہ پوسٹ ایک لحاظ سے بہت اہم پوسٹ ہوتی ہے، اور اس پوسٹ میں بیٹھنے والا شخص یقیناً پاکستان کے لیے باعث سے، نہ صرف پاکستان کے لیے باعث عزت ہوتا ہے بلکہ پورے عالم اسلام کا سپاہی ہوتا ہے، پورے عالم اسلام کے لیے باعث عزت و افتخار ہوتا ہے۔ تو یہ پاکستان کے لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ اس دفعہ آرمی چیف وہ شخصیت آئی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دیانتدار سولجر، ایک پروفیشنل سولجر، ایک ایماندار اور اہل بہادر سولجر، اور دین کا بہترین سپاہی اور اسلام کا بہترین سپاہی ہے، اور جس کی مکمل طور پر ٹارگٹ جو ہے وہ اپنے ملک کے نظریاتی اور جغرافیائی حدود کا دفاع کرنا ہے، اور جس کے نیچے جتنے بھی ادارے ہیں جو پاکستان آرمی کے ادارے ہیں، ان سب کو لے کر پاکستان کی بقا کی جنگ لڑنا ہے، اور پاکستانی فوج کو جو سرکریک پہ ایک سپاہی کھڑا ہے اور سیاچن پہ ایک سپاہی کھڑا ہے، سوات پہ آپ کے ہیں، فاٹا ہے، یا دور دراز سرحدوں پہ کھڑا ہے، بلوچستان کے سنگلاخ چٹانوں پہ کھڑا ہے، ان سب کو لے کر ایک فوج جس کے پیچھے 22 کروڑ عوام کی محبت ہے، اور اپنے اس سپہ سالار پہ پاکستانی قوم کو پورا اعتبار ہے کہ پاکستان کا یہ سپہ سالار بہت جلد
پاکستان کے دشمنوں کو عبرتناک شکست دے گا اور انشاءاللہ پاکستان کی فوج کو نہ صرف مضبوط کریں گے بلکہ پاکستان کی دفاع کو ناقابل تسخیر جو کہ آلریڈی ہے اسے اور مضبوط کر دیا جائے گا، اور پاکستان کی طرف دیکھنے والے دشمنوں کی آنکھوں کو نوچ کر خاک میں ملا دیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ 2023 میں پاکستان کا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر ہیں، جو کہ ایک بہترین سولجر ہیں، جو کہ ایک بہترین اسلام کے سپاہی ہیں، جو اپنے ملک و قوم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آئین کی پاسداری کا انہوں نے قسم اٹھایا ہے، اور آئین کی پاسداری کا قسم بھی اٹھایا ہے، اور اپنی فوج کی حفاظت اور اپنے قوم کی حفاظت کا بھی انہوں نے ذمہ لیا ہے۔ تو یہ بڑی خوش قسمتی کی باتیں ہیں جو سامنے آئی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ 2023 ان شخصیات کی بنیاد پر پاکستان بہت ترقی کرے گا۔ اللہ ان کو سرخرو کرے، آمین۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔